آج کا جو حوالہ ہے وہ مقدس پطرس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا مکالمہ ہے پہلے حصے میں، اور اس میں یوں لکھا ہے کہ جب وہ کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا کہ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یہ تیسرا موقع تھا خداوند یسوع مسیح کا اپنے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونے کا۔ پہلی دفعہ وہ ظاہر ہوئے جب اسی شام جس دن وہ زندہ ہوئے، 8 دن کے بعد وہ دوسری بار ظاہر ہوئے جب توما بھی ان کے ساتھ شامل تھا، اور ہم نے یہ سیکھا کہ اس نے توما سے کہا کہ آپ پاس آ اور میرے ہاتھ اور میری پسلی کو دیکھ، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تو ہم نے اس کے بارے میں سیکھا۔ یہ تیسرا موقع تھا خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تبریاس کی جھیل پر، اور ہم نے پرسوں یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ تقریباً 3.5 سال پہلے ایسی ہی سچویشن تھی کہ خداوند یسوع مسیح پطرس کے پاس گئے اور اس کی کشتی پہ بیٹھے اور کلام شیئر کیا، اور کلام کے بعد انہوں نے پطرس سے کہا کہ کشتی کو گہرے میں لے جاؤ اور جال ڈالو۔ تو اس نے کہا کہ خداوند ساری رات محنت کی ہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا، اب تو کہتا ہے تو میں جال ڈالتا ہوں، کیونکہ پطرس بھی ایک ماہر مچھیرا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت ساری رات مچھلیاں نہیں پکڑی تو اب کیا ہو سکتا ہے، لیکن فرمانبرداری کی، اور جب وہ آتے ہیں کنارے پہ آتے ہیں اور جال بھرے ہوئے مچھلیوں کے لے کر، تو وہ خداوند کے پاؤں پہ گرتا اور کہتا ہے کہ آئے خداوند میرے پاس سے چلے جائیے کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، تجھے آدم گیر بناؤں گا۔ اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ 3.5 سال کے بعد خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد وہ دوبارہ سے کہتا ہے کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں، اور باقی دوست بھی اس کے ساتھ کہتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، اور پوری رات پھر جال ڈالے ہیں، محنت کی ہے اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح صبح سویر آپ کنارے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، ساری رات محنت کی، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ تو ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ ہم اپنی پوری عمر گزارنے کے بعد بھی اگر خداوند یسوع مسیح ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ بھئی کچھ کیا ہے، کچھ ہے، تو اگر ہمارا جواب اب بھی یہی ہے کہ ساری بڑی محنت کی ہے لیکن پھل دینے کو کچھ نہیں ہے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، کشتی کے دائنی طرف جال ڈالو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور 153 بڑی مچھلیاں پکڑیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے انہیں ناشتے میں کوئلوں پر بھنی ہوئی مچھلی اور روٹی کھانے کو دی۔ اس کھانے کے ختم ہونے پر خداوند یسوع مسیح ایک قانونی کہہ لیں یا عدالتی اصطلاح کی طرح، جس طرح ہم نارملی اوتھ دیتے ہیں یا اوتھ لیتے ہیں کہ میں منیر ولد بشیر بالغ مسیحی فلاں جگہ کا رہنے والا یہ بیان دیتا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے اس کا پورا نام لے کر اسی طرح سے اسے کہا کہ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو
ان سے زیادہ مجھے محبت رکھتا ہے؟ یہاں پر 3 بار ایک ہی سوال پوچھا گیا ہے، اور بعض دفعہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 3 بار ہی کیوں؟ میں کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا خدا کے پاک کلام میں سے جو اعداد کی کیا اہمیت ہے کلام خدا میں، لیکن اس وقت صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 3 بار ہمیں چند ہفتے پیچھے اس کے 3 انکاروں کی طرف لے کر جاتا ہے. اور کیونکہ جب سوچتے ہیں، جب بھی اپنی زندگی پر نگاہ کرتے ہیں اور زندگی میں جو گناہ ہے ہم نے اسے توبہ بھی کر لی ہے، کوئی خطا ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، لیکن جب بھی ہم اسے یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں پریشان کرتی ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہوگا کہ جب بھی ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اپنی زندگی پر گیان دھیان کرتے ہیں، اور جب ہمیں وہ بات جو ہم سے گناہ کے طور پر سرزد ہوئی، خطا کے طور پر سرزد ہوئی، تو جتنا مرضی وقت گزر جائے وہ ہمیں پھر سے پریشانی کی طرف دھکیل دیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ عمل جو تھا وہ اسی تعلق سے تھا کہ شمعون شاید خداوند یسوع مسیح کے سامنا کرنے سے گھبراتا ہو، شرماتا ہو، شرمندہ ہو، تو خداوند یسوع مسیح اس کو نہ صرف اس پشیمانی سے، اس تکلیف سے باہر نکالتے ہیں، بلکہ اس اختیار کا اعادہ کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی موت سے پہلے اسے کہا تھا کہ اس وقت تو شیطان نے تمہیں مانگ لیا ہے. ابھی تو اگر کوئی میرے لیے ایک آیت پڑھ دے، 13واں یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 36ویں آیت. جس کے پاس بائبل ہو وہ مہربانی سے اونچی آواز میں پڑھ دے. شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا. آمین. بہت شکریہ. تو اس حوالے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع میں خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ تو ابھی میرے پیچھے نہیں آ سکتا، لیکن پھر تو میرے پیچھے آئے گا. اور یہ اس کے تعلق سے، اس کے آخری موت کے تعلق سے بھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اسے معافی کی بات بھی کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں 20ویں باب کی 23ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اور جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں. تو مسیح خداوند نہ صرف مقدس پطرس کو اس وقت اس احساس جرم سے نکال رہے ہیں، بلکہ انہیں کہتے ہیں کہ تو میرے برے چرا، میری بھیڑیں چرا. اور 3 بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اور میں اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ تیسری بار خاص طور پر لکھا ہے کہ اس نے دلگیر ہو کر کہا. پہلے 2 موقعوں پر اس نے کہا کہ خداوند تو جانتا ہی ہے، لیکن تیسری بار اس نے دلگیر ہو کر کہا کہ
تو سب کچھ جانتا ہے. اب یہ اس نے کیوں کہا کہ سب کچھ جانتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک فریز تھی جو اس نے ادا کی؟ اگر مہربانی سے یوحنا کی انجیل 2 باب اس کی 25ویں آیت بلند آواز سے پڑھ دیں. یوحنا کی انجیل 2 باب اس کی 25ویں آیت. اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا، یعنی یسوع مسیح اس بات کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے. اور اس کا مظاہرہ ہم کہاں کہاں دیکھتے ہیں؟ جب ہم مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے ایک مفلوج شخص سے یہ کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو جو فقیہ فریسی وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ذہن میں سوچنے لگے کہ یہ کون ہے. جب ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں 9ویں باب میں تو وہاں لکھا ہے کہ یہ کفر بکتا ہے، یہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا کہ کیا کہنا آسان ہے، یہ کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. تو چونکہ مقدس پطرس اس سارے وقت میں خداوند کے ساتھ تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ لوگوں کے خیالات اور اس کے دل کے خیالات بھی جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ خداوند تو سب کچھ جانتا ہے. پہلے 2 حصوں میں اس نے کہا کہ اے خداوند تو جانتا ہے، لیکن تیسری بار پر وہ کہتا ہے تو سب کچھ جانتا ہے. پھر اگر کوئی میرے لیے متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 25ویں آیت پڑھ دے تو ان کے خیالات، جب وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں منفی سوچ رہے تھے، لوگ فقی فریسی منفی سوچ رہے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے خیالات کو جان کر فرمایا. اس نے ان سے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا. یہاں پر ہمارا موضوع بحث گھر یا مملکت نہیں ہے، لیکن لوگ سوچ رہے تھے ابھی کہ یہ جو ہے یہ بدلوؤں کو کے جو بادشاہ ہے بلزبول اس کی مدد سے نکالتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح ان کے خیالات کو جان کر ان کو کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں یا سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ کیوں کر قائم رہ سکتا ہے. مطلب یہ کہ کوئی بھی اپنی ہی مخالفت نہیں کرتا، لیکن میرا مقصد یہاں صرف یہ بتانے کا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب پطرس یہ کہہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح سے کہ آئے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کے دلوں کے خیالات بھی جانتا ہے اور اس کو حاجت نہیں ہے، جیسا ہم نے یوحنا کی انجیل میں پڑھی کہ وہ تو انسان کے خیالات کو پہلے سے جانتا ہے. تو آج پطرس کے ساتھ جو خداوند یسوع مسیح بات کر رہا ہے تو وہ اسے اس احساس جرم سے نکال رہا ہے، اور اس کے ساتھ معافی منسلک ہے، جو کل کے حوالے پرسوں کے حوالے میں ہم نے دیکھا تھا
کہ 20वें बाब की 23वीं आयत में कि वो जब उनको इख्तियार दे रहा था कि तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे कायम रहेंगे, जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करोगे मुआफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब जिम्मेदारी दी जा रही है तो यहाँ पर इस बात का इतलाक़ भी होता है कि उसको उस गुनाह की जो उसने इनकार किया, और कल हम भाई मुनव्वर से सुन रहे थे कि इनकार में उसने कहा कि ना सिर्फ इनकार किया बल्कि कसम खाकर कहा कि मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। और आज उसका इकरार यह है कि खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है। खुदावंद मेरे बारे में, आपके बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, पहली बात आज ये है कि अगर हम अभी तक किसी गुनाह के बोझ में हैं, अगर अभी तक कोई खता या गुनाह हमें दबोचे हुए है, अगर अभी तक कोई बात हमें परेशान कर देती है, तो अजीज़ों हम उसे खुदावंद के हवाले कर दें, इकरार कर लें उसके सामने कि ऐ खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है। तो वो यहाँ पर मुआफ़ी देता है, और ना सिर्फ मुआफ़ी देता है बल्कि वो एक काम उसके सुपुर्द करता है। 3 बार कहता है, पहले कहा मेरी भेड़ें चरा, मेरे बर्रे चरा, और फिर मेरी भेड़ें चरा। अब भेड़ें चरा, जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को बतौर अच्छा चरवाहा मुतारफ़ करता है, और उसके मानने वाले और कबूल करने वाले उसकी भेड़ें हैं। और मुकद्दस पतरस को पहले भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत से पहले भी कहा कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है। तो उस जिम्मेदारी को कि तू पत्थर है और तुझ पर मैं कलीसिया कायम करूँगा, आज वो निगहबानी की जिम्मेदारी देता है। और कोई शख्स, मेरे अजीज़ों, कोई शख्स उस वक्त तक गल्लाबानी करने की अहलियत नहीं रखता जब तक वो अपने चीफ शेपर्ड, अच्छे चरवाहे की मानद ना बने। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब उसे ज़िम्मेदारी दे रहे हैं तो उसके साथ मैं एक बात जो हवाला पहले पढ़ा गया 13वां बाब 36वीं आयत, उसमें लिखा है कि अब तू उस राह को नहीं जानता। इसमें 2 चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक तो जिस राह वो गया उसी राह ही मुकद्दस पतरस जाता है, और वो राह क्या थी? सलीब की राह। और ये वो शागिर्द है जिसे मसलूब किया गया, सलीब दिया गया, और इसने दरख्वास्त की कि मैं मेहरबानी करें, मैं अपने मुनंजी की बराबरी नहीं कर सकता, तो फिर इसे उल्टा सलीब दिया गया। तो मेरे अजीज़ों, दूसरी बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो ये चैलेंज ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पासबानी करते हैं, कि जब खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये अज़ाज़ बख्शता है, जब ये खिदमत सौंपता है कि मेरी भेड़ें चराओ, मेरे बर्रों की गल्लाबानी करो, तो वो तवक्को करता है कि हम उसी तौर से, जिस तरह से हमारा चीफ शेपर्ड यानी जो चरवाहे आज़म है, हम उसकी मानद बने। और वो किस तरह का है? क्या लिखा है यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो अपनी भेड़ों को पहचानता है, वो नाम बनाम जानता है। और पुराने अहद में लिखा है कि मैंने तेरी सूरत को अपनी
ہتھیلی پر کھود رکھا ہے. میں یہاں ایک پرسنل قسم کی مثال دینا چاہتا ہوں. میرا مجھ سے چھوٹا بھائی ہے ایوب. وہ ایک دن بھی اسکول نہیں گیا. والد صاحب نے اسے کہا کہ پتر تو بھی جا 2-4 جماعتاں پڑھ لے. تو اس نے کہا کہ ابا کی کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ چل 2-4 جماعتیں پڑھے گا تو یہ ہوگا کہ بکریاں تے گن لیں گا. کہندا ابا یہ کیڑی گل ہے، گنتی نہیں بھی آئے گی، پہچان تے نہیں بھول چلا. اور میں اب جب اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ بکریوں کی پہچان ایک اچھے چرواہے کی خوبی ہے کہ وہ انہیں پہچانتا ہے، آوازوں سے پہچانتا ہے، ناموں سے پہچانتا ہے. اور جتنی بکریاں ہمارے پاس ہوتی تھی سب کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا تھا، اور جب اس نام سے پکارا جاتا تھا تو وہ سنتی تھی. تو اسی طور سے خداوند جب ہمیں کلیسیا کی ذمہ داری دیتا ہے تو وہ توقع کرتا ہے کہ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. لیکن چرواہے کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اور پھر جب ہم تواریخ پڑھتے ہیں تو پطرس نے ایسا ہی کیا جس طرح لکھا ہوا ہے آخری آیت میں، کہ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خداوند کا جلال ظاہر کرے گا. یہ کہہ کر اس نے اسے کہا میرے پیچھے ہو لے. تو اس نے ظاہر کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت مرنے والا ہے. ہاتھ کھینچنے سے مطلب مصلوبیت ہے، اور یہی ہوا. اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 24ویں آیت، 24واں باب اور 16واں باب 24ویں آیت. اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. ٹھیک ہے. تو اگر مسیح کی جو اس کو اس کے پیچھے چلنا ہے، پیروی کرنی ہے، تو پھر اپنی صلیب اٹھانی پڑے گی. اور مسیح خداوند میرے عزیزو یہاں پر اسے معافی دی، اختیار دیا، اور اسے آنے والے وقت میں جو کچھ ہونے والا تھا اس سے آگاہ کر دیا کہ وہ اسی راہ جانے کو ہے، اور اس کے بعد کہا میرے پیچھے ہو لے. تو یہ 2 میجر باتیں ہیں جو ہم نے اس حصے میں دیکھی. اگر آپ بشرا آپ پڑھ دیں پہلا پطرس پہلا باب 14ویں آیت، پھر ہم آگے چلیں گے. پہلا باب 14ویں آیت. اور فرمانبردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر خداوند کی سپردگی کی بات ہے. پرانی باتوں کے اس میں نہ رہیں بلکہ سپردگی کی بات ہے. اب ہم جب دوسرے حصے پر دیکھتے ہیں جو 20ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت ہے، اس میں 2 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اب پطرس نے جب مڑ کر دیکھا تو اس شاگرد کو دیکھا جس کا تذکرہ بار بار یہ کہہ کر آتا ہے کہ جس سے یسوع محبت رکھتا تھا. یہ وہی ہے
جس نے اس انجیل کو لکھا یہ وہی ہے جس نے مکاشفہ کو تحریر کیا۔ اب سوال کیا پوچھا جاتا ہے کہ آئے خداوند پطرس نے اسے دیکھ کر یسوع سے کہا اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یسوع نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے جو رہنمائی کرتے ہیں یا اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا ایک شاگردوں کا حلقہ تھا، 12 لوگ، پھر ایک اور حلقہ تھا جس میں 3 لوگ شامل تھے، یعقوب، یوحنا اور پطرس۔ اور پھر ان تینوں میں سے بھی پطرس کو ہم سب سے سینئر مانتے ہیں۔ یہاں پر بھی پطرس نظر آتا ہے کہ اسے ذمہ داری دی جاتی ہے، لیکن یہاں سوال پطرس پوچھ رہا ہے کہ خداوند اس کا کیا ہوگا، تو جواب کیا ملتا ہے؟ اگر میں سخت الفاظ استعمال کروں تو شاید جواب یہ ہوگا کہ مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھ، جو تجھے کہا گیا ہے اس کے لیے تیار ہو اور وہ کر، تجھے اس سے کیا۔ اور میں جب اس کو پڑھ رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، تو مجھے خیال آیا عزیہ بادشاہ کا۔ ہم کئی دفعہ بطور پاسبان جو ہمارے کرنے کا کام ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے، اور دوسروں کے کرنے والے کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی کام عزیہ بادشاہ نے کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ عزیہ نے سیمول کا انتظار نہیں کیا اور بہور دان چھینا اور خود بہور جلانے کے لیے گیا، تو لکھا ہے کہ اس کے ماتھے پر کوڑ پھوٹ نکلا، اور وہ باہر گیا۔ خود بھی جانے میں اس نے جلدی کی کیونکہ وہ جان گیا تھا۔ تو خداوند ہمیں بھی یہ سکھاتے ہیں کہ پطرس جو سینئر آدمی تھا اسے کہا کہ بھائی تجھے اس سے کیا؟ اگر میں کہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھے کیا؟ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اور اسے کہا کہ تو میرے پیچھے کھولے۔ بس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا، لیکن یسوع نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا، بلکہ یہ کہ میں چاہوں کہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شاگرد یعنی مقدس یوحنا سارے شاگردوں میں سے واحد شخص تھا جو اپنی موت، طبعی موت مرا، اور 100 سال سے زیادہ عمر پا کر مرا۔ یہ پتمس کے جزیرے میں تھا، وہاں اس نے مکاشفہ تحریر کیا، آنے والی باتوں سے آگاہ کیا، اور آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ 24ویں آیت میں صرف یہ لکھا ہے کہ یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ان 3 باتوں کو آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ اگر خدا نخواستہ ابھی تک آپ کسی احساس گناہ میں ہیں تو اس کو خداوند کو دے دیجئے۔ وہ نہ صرف معاف کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ وہ آپ کو اختیار دینے کو بھی تیار ہے۔ اور دوسری بات، ہم جو خاص طور پر خدمت میں ہیں اور بالعموم ہر ایک مسیحی اپنے آپ کو اس طور سے تیار کرے کہ ہم نے اس کام کو جو اس نے اپنے فرمان اعظم میں دیا ہے اس کو پورا کریں دیانتداری کے ساتھ۔ اور تیسری اور آخری بات وارننگ ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں، خداوند ہمیں برکت دے گا۔ جب ہم دوسروں کے کام میں مداخلت کریں گے تو خطرہ ہے۔ اپنے کام سے کام رکھیں،
اور خداوند ہمیں برکت دے گا، کثرت سے برکت دے گا. اس نے ہمیں دی ہے، اختیار دیا ہے، اس کو دیانتداری کے ساتھ اس طور سے استعمال کریں جس طرح سے ہمارے چرواہے عظیم نے، چیف شیپرڈ نے اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دی. ہم بھی اپنے ان لوگوں کے لیے جو خداوند نے ہماری ذمہ داری میں دی ہے فکر مندی کریں. خداوند ہمیں فضل دے کہ جو بھی ذمہ داری خداوند نے ہم سب کو دے رکھی ہے ہم اسے اس کے جلال کے لیے استعمال کریں. خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.